وصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، آئیے ہم اور آپ رسول کائنات، فخر عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم اور آپ الدولۃ المکیہ کے درس کی محفل میں حاضر ہیں اور اس کتاب کا آج 5واں درس ہے، لیکن آج کی نشست 3 حصوں پر منقسم اور بٹی ہوئی ہے۔ مجلس کے پہلے حصے میں اس عظیم الشان کتاب کا سابقہ روایت کے مطابق درس ہوگا اور دوسرے حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ واقعہ معراج کا انشاءاللہ العزیز تذکرہ ہوگا اور نشست کی جو آخری کڑی ہوگی اور آخری حصہ ہوگا وہ سوال و جواب پر مشتمل ہوگا۔ حسب سابق الدولۃ المکیہ کی اصل عربی عبارت پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد حضور حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ترجمہ مبارکہ سنایا جائے گا اور پھر اس درمیان کچھ تشریحات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن ربنا سبحانہ وتعالی يعلم ذاته الكريمة وصفاته الغير المتناهية والحوادث التي وجدت والتي توجد غير متناهية إلى أبد الأبد والممكنات التي لم توجد ولن توجد بل والمحالات بأثرها، فليس شيء من المفاهيم خارجا عن علمه سبحانه وتعالى يعلمها جميعا تفصيلا تاما أزلا أبدا، وذاته غير متناهية وصفاته غير متناهيات، وكل صفة منها غير متناهية، والسلاسل الأعداد غیر متناہیہ، وکذا ایام الابد وساعاتہ وآناتہ، وکل نعیم من نعیم الجنہ، وکل عذاب من عقوبات جہنم، وانفاس اہل الجنۃ واہل النار، ولمحاتہم وحرکاتہم وغیر ذلک کلھا غیر متناہٍ، والکل معلوم للہ تعالی ازلا ابدا بإحاطة تامة تفصیلیہ، ففی علمہ سبحانہ وتعالی سلاسل غیر المتناہیہ بمرات غیر متناہیہ، بل له فی کل ذرة علوم لا تتناہا،
لأن لكل ذرة مع كل ذرة كانت أو تكون أو يمكن أن تكون نسبة بالقرب والبعد والجهة مختلفة في الأزمنة باختلاف الأمكنة الواقعة والممكنة من أول يوم إلى ما لا آخر له، والكل معلوم له سبحانه وتعالى بالفعل، فعلمه سبحانه وتعالى غير متناه في غير متناه في غير متناه، كأنه مكعب غير المتناهي على اصطلاح الحساب. إن العدد إذا ضرب في نفسه كان مجزورا، فإذا ضرب المجزور في ذلك العدد كان مكعبا، وهذا جميعا واضح عند كل من له من الاسلام نصیب. یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ عربی عبارت ہے الدولۃ المکیہ کی، جو آپ نے علماء مکہ اور مشائخ مکہ کے سامنے پیش فرمائی. اور اس عبارت میں جس طرح سے اعلیٰ حضرت نے اللہ جل مجدہ کے علم کو بتایا ہے، میری اپنی معلومات کے مطابق اس شرح و بسط کے ساتھ اور اس شاندار اسلوب اور طریقے کے ساتھ کسی کتاب میں تحریر کی ہوا آپ کو نہیں ملے گا. علم الہی کی جو تفصیل اعلیٰ حضرت نے سمجھانے کے لیے تحریر فرمائی ہے، وہ نہایت شاندار اور انوکھے انداز میں. چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق یہ بحث ہے، اور بدعقیدہ یہی ورغلانے کا کام کرتے تھے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ اللہ اور رسول کے علم کو برابر ٹھہراتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے یہی تفصیل فرمائی کہ اللہ کے علم کے کیا حالات اور اس کی کیا کیفیت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا حالت. تو اب جب تک اس کو واضح نہ کر دیا جائے تب تک یہ مسئلہ مکمل طور سے منکشف ہو کر سامنے نہیں آتا کہ جتنے بدعقیدہ ہیں وہ سب غلط الزام لگا رہے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے لوگوں کے سامنے اپنا عقیدہ رکھا اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے اور ہمارا علم الہی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. وہی گفتگو چل رہی ہے. اور اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایک ہے مطلق علم اور ایک ہے علم مطلق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم مطلق تفصیلی ہے، اور اس کے علاوہ جو علم کی قسمیں ہیں وہ سب مخلوقات کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں. اللہ کا جو علم ہے وہ علم مطلق تفصیلی ہے. اب علم مطلق تفصیلی کو کس طرح سے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں اعلیٰ حضرت کی وہ اصطلاحی باتیں جو اس میں ذکر ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک ہے متناہی اور ایک ہے غیر متناہی. یہ لفظ بار بار یہاں پر استعمال ہوا ہے. متناہی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز دو چیزوں کے درمیان گھری ہوئی ہو، اس کو متناہی کہا جاتا ہے. دو چیزوں کے بیچ جو گھری ہوئی ہو اس کو متناہی کہا جاتا ہے. مثلا یہ دو دیوار ہے، اب اس دو دیواروں کے بیچ کا جو یہ فاصلہ ہے یہ متناہی ہے، اس لیے کہ یہ دو چیزوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، اس کو متناہی کہا جاتا ہے. اور جو گھرا ہوا نہ ہو کسی حد اور نہایت میں اس کو غیر متناہی کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کی کوئی لمٹ ہو وہ متناہی ہے، اور جو ان لمیٹڈ ہو وہ غیر متناہی ہے. متناہی اور غیر متناہی کا مطلب یہ ہوتا ہے.
تو مخلوقات الہیہ، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اور جن جن کو اللہ نے علم دیا، ان میں سب سے عظیم مخلوق انبیاء کرام ہیں، اور پھر ساری کائنات میں سب سے عظیم مخلوق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا فرمائے، جتنے بھی عطا فرمائے، جس کسی کو بھی عطا فرمایا، تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ مخلوق کا علم عطائی ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے، ایک فرق۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جس قدر بھی مخلوقات کو علم اللہ نے دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، وہ متناہی ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہے۔ یہ دو بنیادی فرق ہوا کہ اللہ کا علم ذاتی اور مخلوق کا علم عطائی، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم غیر متناہی اور مخلوق کا علم متناہی ہے۔ اب اس کا علم جو غیر متناہی ہے، ہمارا جب یہ عقیدہ ہے اور نبی کا علم متناہی ہے، تو دونوں میں برابری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سنی لوگ حضور کے لیے علم غیب مان کر کے آپ کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہم پر نہیں اعتراض کر رہا ہے بلکہ اللہ کے علم پر اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم نبی کے علم کو جب متناہی کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کے علم کو اللہ کے علم سے برابری دی جا رہی ہے، تو گویا اس کے نزدیک اللہ کا علم بھی کیا ہوگا؟ متناہی ہوگا، تبھی دونوں میں برابری ہو سکتی ہے۔ تو وہ ہم پر اعتراض نہیں کر رہا ہے بلکہ حقیقت میں خدا کے علم پر اعتراض کر رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوقات کا علم متناہی اور خدا کا علم غیر متناہی، اس کی کوئی لمٹ اور اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو اس دوسری تقسیم میں یہ 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ علم مطلق تفصیلی ہے۔ اب یہ ہوا دعویٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مطلق تفصیلی ہے۔ اب اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ اعلیٰ حضرت نے کوٹ فرمائی ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے قرآن کی متعدد آیتوں میں سے ایک آیت جو سورہ فتح کی ہے اس کو نقل فرمائی، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حجت الاسلام قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مطلق تفصیلی ہے، جس پر یہ آیہ کریمہ دلالت کرتی ہے۔ گویا وہ دعویٰ ہوا اور یہ اس کی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ہم اور آپ لفظ شے تو بولتے ہیں، مگر شے کہتے کس کو ہیں؟ ہم اور آپ یہ بولتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے، تو چیز ہے کیا؟ چیز کیا چیز ہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ علم کلام میں ایک چیپٹر ہی خاص کیا جاتا ہے کہ چیز کہتے کس کو ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت اور کسی زمانے میں ایک باطل فرقہ موجود تھا جس کا نام معتزلہ تھا، ان کے درمیان بہت بحثیں ہوئیں کہ شے کس کو کہا جائے گا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک شے کی جب تعریف کی گئی تو اس میں کہا گیا الشیء عندنا هو الموجود، شے موجود کو کہا جاتا ہے، جو موجود ہو اس کو شے کہا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت نے شے کا معنی بتایا، جو موجود ہے وہ شے، لہذا جو چیز ختم ہو گئی وہ شے نہیں، یا جو ابھی وجود میں آئی ہی نہیں وہ شے نہیں۔ الشیء عندنا هو الموجود، شے یعنی چیز جو موجود ہو اس کو چیز کہا جائے گا۔ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں یہ لفظ، یہ کلمہ آیا ہوا ہے، قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ۔ آپ ان سے کہیے ای شیء اکبر شہادۃ،
سب سے بڑی کون سی شے ہے گواہی کے اعتبار سے؟ قل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ۔ تو اب شے کا اطلاق اللہ پر بھی ہوا، گویا اللہ بھی ایک شے ہے، اس لیے کہ شے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موجود، اور بلا شبہ وہ موجود ہے، اس اعتبار سے اس کے لیے بھی شے کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ شے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہاں پر شے کا کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ اگر شے کا وہی مطلب لیا جائے کہ جو موجود ہے وہ شے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو موجود ہے اللہ صرف انہی کو جانتا ہے، اور جو موجود نہیں ہے اللہ ان کو نہیں جانتا، حالانکہ ایسا نہیں۔ اس لیے اب اس کی تفصیل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لفظ شے جب بولا جاتا ہے، یہ بھی حد درجہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کہ ایک لفظ کا کہاں پر کیا معنی ہوگا۔ ہمارے ائمہ کرام نے تو بتایا کہ شے جو موجود ہے اس کو شے کہا جائے گا، لیکن اس کی تشریح جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت کی خصوصیت ہے۔ اس قدر تفصیل سے آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ شے کا ہر جگہ یہی معنی نہیں ہوگا، جو موجود ہے وہ شے، ہر جگہ یہ معنی نہیں ہوگا۔ اور اسی آیت کریمہ کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ہر جگہ شے کا معنی موجود ہو تو اب قرآن میں جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف موجود ہی کو جانتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کی تنقیح فرمائی کہ لفظ شے جب بولا جائے گا تو کہیں پر اس کا معنی وہ ہوگا جو ہمارے ائمہ نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا، اور کہیں پر اس کا معنی یہ ہوگا، اس کا معنی یہ ہوگا۔ اب اسے سماعت فرمائیے کہ جو مفہوم ہوتا ہے اور انسان کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہ جن کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوتا ہے، وہ چیز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے آدمی کے ذہن میں یہ بات آئی، ایک مفہوم اس کے ذہن میں آیا کہ میں ڈی ایم بن جاتا، تو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو جس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہو بھی سکتا ہو اور نہ بھی ہو سکتا ہو، اس کو علم کی بولی میں ممکن کہا جاتا ہے، جس کی جمع ممکنات آتی ہے۔ تو ممکن ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کو ممکن کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز کبھی نہ ہو سکے اس کو علم کی بولی میں محال کہا جاتا ہے، کبھی ہو ہی نہ سکے، اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کو محال کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ تو ایک ہوا ممکن اور ایک کیا ہوا؟ محال۔ اور ایک ہے مفہوم وہ کہ جس کا ہونا بالکل کمپلسری ہو، ضروری ہو، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہو کہ وہ نہ ہو، اس کو علم کی بولی میں واجب کہا جاتا ہے۔ تو واجب الگ ہے، ممکن الگ ہے اور محال الگ ہے۔ یہ خالص علمی باتیں ہیں۔ یہ پوری کائنات، عالم جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں، یہ محال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ محال ہوتی تو اس کا وجود ہوتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محال نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کائنات واجب ہوتی تو ہمیشہ سے رہتی اور اس کا کوئی کہیں پر عدم کا کوئی اس کے اندر شائبہ نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ رہتی ہی رہتی۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ واجب بھی ہے نا۔ تو یہ کائنات نہ محال ہے نہ واجب ہے، تو کیا ہے؟ ممکن ہے نا۔ یہ پوری کائنات ممکن ہے۔ تو جب کائنات ممکن ہے تو کائنات کا ہر فرد ممکن، تو ہمارے آقا بھی ممکن ہے۔ واجب صرف خدا کی ذات ہے، اسی لیے کہا جاتا اللہ واجب
وجود ہے، یعنی اس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اس پر فنا طاری نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ یعنی جو شے ممکن ہوتی ہے وہ اپنے وجود میں تو خود ہی دوسرے کی محتاج ہوتی ہے، تو یہ جب پوری کائنات ممکن ہے تو ہمارے سرکار بھی ممکن ہے۔ لیکن ممکن ایسے جب ہم ان کی قدرت اور ان کا اختیار دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس لا دینا، کنکروں کو اپنے پاس بلا لینا، درختوں سے کلمہ پڑھوا لینا، یہ ساری حیرت انگیز بات ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ ذات ممکن ہے، اس لیے کہ ممکن تو وہ ہوتی ہے جو اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہوتی ہے۔ تو ہم سرکار کو کیا کہیں، ممکن، لیکن جب ممکن کہتے ہیں تو پھر یہ قدرت ان کی دیکھ کر کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن کیا کہیں پھر، واجب کہیں، محال تو کہہ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ محال وہ ہے جس کا وجود ہی نہ ہو سکے، اور ہمارے سرکار موجود ہیں تو محال تو کہہ نہیں سکتے۔ تو اب ایک ہی چیز بچی ہے، واجب۔ تو واجب تو صرف خدا ہے جو معبود ہے اور میرے آقا عبد ہیں۔ تو ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہے ضرور، تو نہ محال ہے نہ واجب ہے۔ ممکن میں یہ قدرت جو ہے ہم کو دیکھ کر کے حیرت ہو رہی، تو کیا کہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس لیے کہ سرکار جب موجود ہیں تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوں گے، یا تو واجب ہوں گے یا تو ممکن ہوں گے، تو دونوں کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور کیا مانوں یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے فرماتے ہیں کہ سرکار میرے کیا ہیں۔ آگے شعر میں اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار جو منطق و فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں تو ایک ہے ممکن اور ایک ہے محال اور ایک ہے واجب۔ کائنات پوری کائنات، پورا عالم یہ ممکن ہے، جس کی جمع ممکنات ہے۔ ہم سب ممکنات میں ہیں۔ ہمارا وجود اگر ضروری ہوتا تو کبھی ہم پر موت طاری نہیں ہوتی، اور اگر ہمارا نہ ہونا ضروری ہوتا تو کبھی ہمارا وجود نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پوری کائنات ممکن ہے، اور اس ممکن کا حال یہ ہے کہ سارے ممکنات میں سب سے اعلیٰ قسم کے ممکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا صرف ممکنات ہی کو ہے؟ ایسا نہیں۔ جو چیزیں محال ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جو ممکن ہیں انہیں بھی جانتا، اور خود اللہ واجب ہے تو کیا وہ اپنی ذات کو نہیں جانتا؟ اپنی ذات کو بھی وہ جانتا ہے، اور ذات کے ساتھ ساتھ اپنی صفات کو بھی جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم کا تعلق صرف موجود ہی سے نہیں ہے، بلکہ محال سے بھی ہے، واجب سے بھی ہے، اور ممکن سے بھی ہے۔ جب اس ممکن کا ہماری عقل احاطہ نہیں کر پا رہی ہے، بھئی دنیا کب سے پیدا ہوئی کوئی بتا سکتا ہے؟ کیلکولیٹ کر کے کوئی بڑا سے بڑا سائنسداں آج تک نہیں پیدا ہوا جو یہ کہہ سکے کہ دنیا فلاں سن سے وجود میں آئی۔ تو جب آدمی اپنے وجود کی خبر نہیں رکھتا ہے اور صحیح معرفت اپنے وجود کی اس کو نہیں ہے، تو بھلا خالق کائنات کی معرفت اس کو کما حق کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا؟ خدا وہ ہے کہ جس کو سمجھنے سے انسان کی عقل قاصر ہے، عقل انسانی کی رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی، تو نہ اس کی ذات کی کما حق انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے اور نہ اس کی صفات کی۔ تو اللہ کا علم صرف ممکن ہی کو شامل نہیں ہے، بلکہ جتنے محالات ہیں
سب کو وہ جانتا ہے، جتنے ممکنات ہیں سب کو جانتا ہے، اور جو واجب اور اس کی صفات ہیں سب کو وہ جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو واجب، ممکن، محال سب کو شامل ہوتا ہے، اور یہی معنی یہاں پر مراد ہے۔ اب اس کا تفصیلی حال کیا ہوگا؟ الحمدللہ اس کو اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے سمجھایا ہے، فرماتے ہیں، تھوڑی سی مثال اس سے پہلے بھی دے کر کے میں نے سمجھائی تھی کہ ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر ذرے سے اس کا علم ایسا ہے کہ غیر متناہی ہے، ہر ذرے سے اس کا علم غیر متناہی ہے، وہاں پر احاطہ اور حد اور نہایت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب اس کو اعلیٰ حضرت نے گنتیوں کے ذریعہ سمجھایا ہے، مثلا 1 2 3 4 5، یہ گنتی کسی حد پر رک سکتی ہے؟ کوئی حد ہے؟ نہیں۔ 1 2 3 4 5 کرتے چلے 100، پھر 101 102 103 201 202، یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں۔ اب اسی آپ گنتی کو دیکھ لیجئے، 1 2 3 گنیے تو یہ بھی غیر متناہی، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں۔ اچھا اب پھر چلیے 2 2 4 6 8 10 12 14، اس کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اور پھر چلیے آپ 3 سے گریے، 3 6 9 12 15، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یہ تو وہ ہے جو بغیر کسر کے ہے، اور اگر کسر میں آ جائیے تو 1/2، پھر 1/4 1/3، تو ہر شے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے، ذرے ذرے سے اس کا علم غیر متناہی ہے، ایک ایک ذرے میں اس کے لیے غیر متناہی علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص، اس تفصیل کے ساتھ کسی اور کتاب میں آپ کو نہ ملے گا جو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ ہر علم، ایک علم میں غیر متناہی علم، ہر علم میں غیر متناہی علم۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بارے میں معلوم ہے، اللہ کو ہمارا علم ہے، تو ایک ذات کا یہ علم ہوا۔ اب اس ایک علم میں اس کے لیے غیر متناہی علم ہے، غیر متناہی علم ہے۔ اس کو یوں، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب میرا ہر فرد سے کتنا فاصلہ ہے، کئے گز، کئے سینٹی میٹر، ان کا پھر ان سے کتنا تعلق ہے، پھر ان کا ان سے کتنا فاصلہ، پھر اس بیچ میں کتنا فاصلہ، پھر میرے جسم کے جو اعضاء ہیں ان اعضاء میں اس وقت کتنا فاصلہ، ایک حصے کا دوسرے حصے سے کتنا فاصلہ، کئی سینٹی میٹر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک پورب ہے اور ایک پچھم ہے، ایک اتر ہے اور ایک دکن ہے، تو پھر اوپر کے اعتبار سے جو چیزیں اوپر ہیں، ہر چیز سے میرا کتنا فاصلہ، چھت سے بھی فاصلہ ہے، چھت کے اوپر فرض کیجئے اگر کوئی درخت ہو تو اس سے بھی فاصلہ، اس کے اوپر فرض کیجئے کوئی پرندہ اڑ رہا ہو اس کا بھی فاصلہ، پھر اس کے اوپر بادل ہو اس کا بھی فاصلہ، پھر اس کے اوپر آسمان ہو اس کا بھی فاصلہ، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو ہر ایک شے سے غیر متناہی علم کا تعلق ہے، اور اللہ ہر ایک کو جانتا ہے۔ یہ ہے اس کے علم کی کیفیت جو ہم صرف بیان کر سکتے ہیں اپنے لفظوں میں، اس کو ہم خود بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے یہ تفصیل بیان فرمائی، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم مطلق تفصیلی ہے، جس پر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے، اس لیے کہ ہمارا رب اپنی ذات کریم اور اپنی غیر متناہی صفتوں اور ان سب حادثوں کو جو موجود ہو لیے اور ان کو جو ابد کے ابد تک موجود ہوتے رہیں گے، اور تمام ممکنات کو جو نہ کبھی موجود ہوئے اور نہ کبھی ہوں، بلکہ تمام محالات کو بھی جانتا ہے۔ تو تمام مفہومات میں کوئی چیز علم الہی سے باہر ان سب کو پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے، ازل سے ابد تک۔ اور اللہ کی ذات غیر متناہی، اللہ کی ذات غیر، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گھری ہوئی، ہم اور آپ گھرے ہوئے ہیں، اور اگر کہیں فیلڈ میں آپ کھڑے ہوں تب بھی آپ گھرے ہوئے ہیں،
اس لیے کہ کچھ نہیں اگر آپ کو گھیرے ہوئے ہے تو کم از کم ہوا تو گھیرے ہوئے ہے، چاروں طرف سے کم از کم ہوا گھیرے ہوئے ہے، اور اگر تھوڑی دور جائیں گے تو کم از کم ادھر کوئی مکان ہوگا چاہے 50 کلومیٹر کی دوری پر، یا ادھر کوئی مکان ہوگا 50 کلومیٹر کی دوری پر، بہرحال یہ کائنات گھری ہوئی ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو احاطہ اور حد اور نہایت سے پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی ذات غیر متناہی اور اس کی صفتیں غیر متناہی، اور ان میں ہر صفت غیر متناہی، اس کی ذات غیر متناہی، اس کی صفتیں اور اس کی جو صفتیں ہیں وہ غیر متناہی، اور ہر صفت غیر متناہی، اور عدد کے سلسلے غیر متناہی، 1 2 3 4 5، اس کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اور ایسے ہی ابد کے دن، یعنی جب ہم دنیا اور آخرت کے بعد جنت اور جہنم میں جانے کا مسئلہ ہوگا تو ہم جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب اس کے بعد جو ابد کے دن ہوں گے، ہمیشگی والے دن، اس کی کیا انتہا ہے؟ اس کی بھی کوئی انتہا ہے، لہذا وہ بھی کیا ہوا؟ غیر متناہی۔ اور اس کی گھڑیاں، ایک ایک لمحہ، وہ بھی کیا ہوگا؟ غیر اور اس کی آن، سیکنڈ، سب کیا ہوا؟ غیر متناہی۔ اب جنت میں انسان جائے گا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، تو ہمیشہ رہنے کا مطلب کیا ہوا؟ جنت کی نعمتیں سب غیر متناہی، اور جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ اس میں جلے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں کا عذاب بھی۔ اور جنتی اور دوزخی جو جنت میں سانس لیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی جنت میں رہے گا تو سانس لے گا تو ہر لمحہ اس کی سانس نکلے گی، اور یہ کب تک رہے گا؟ جب وہاں پہ رہنا غیر متناہی تو یہ جو سانس نکل رہی ہے یہ بھی غیر متناہی، اور جہنمیوں کی جو سانس نکل رہی ہے وہ بھی غیر متناہی۔ پھر ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان کو آنکھ دی ہے تو وہاں بھی وہ آنکھ رکھیں گے تو پلک جھپکے گی اور یہ جھپکتی رہے گی، اٹھتی رہے گی، حرکت کرتی رہے گی۔ تو اب آنکھ کا ڈھیلا جو حرکت کر رہا ہے یہ حرکت بھی کیا رہے گا؟ حرکت بھی کیا رہے گی؟ غیر متناہی۔ اللہ اکبر۔ ان سب کی جنبش اور ان کے سوا اور چیزیں یہ سب غیر متناہی، اور یہ سب اللہ کو ازل و ابد میں پوری تفصیلی احاطہ کے ساتھ معلوم ہے، اس کے علم کا یہ حال ہے۔ تو بھلا بتائیے کہاں مخلوق کا علم اور کہاں خالق کا علم؟ شاید ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کے علم کا کیا حال ہے، ورنہ کبھی یہ نہ کہتے کہ ان لوگوں نے نبی کے علم کو خدا کے علم کے برابر کر دیا۔ تو اللہ کا علم لامتناہی، اور لامتناہی کی ایک جھلک ہے جو یہاں اعلیٰ حضرت نے اپنی اس تحریر میں ظاہر فرمائی کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہر علم میں غیر متناہی علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ سب اللہ کے لیے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کے علم میں غیر متناہی کے سلسلے غیر متناہی بار ہیں، بلکہ اللہ کے لیے ہر ذرہ میں غیر متناہی علم ہے، اس لیے کہ ہر ذرہ کو ہر ذرہ سے جو گزرا یا آئندہ ہوگا یا ممکن ہے کہ ہو، کوئی نہ کوئی نسبت قرب و بعد و جہت میں ہوگی۔ یہ ایک ذرہ یہاں پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی کے نیچے ہوگا، کسی کے اوپر ہوگا، کسی کے دائیں ہوگا، کسی کے بائیں ہوگا۔ تو اب یہاں سے بمبئی تک جتنے ذرات ہیں، مثال کے طور پر ہر ذرے سے اس ذرے کا قرب کتنا ہے، بعد کتنا ہے، دوری کتنی ہے، اور پھر کس سمت میں کون سا ذرہ ہے، اتر دکن نیچے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے علم کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو بند کر دیجیے۔ اب ایک حصہ جو اس نشست کا الدولۃ المکیہ کے درس پر مشتمل تھا وہ ہوا، اور خواہش کے مطابق اور مناسبت سے واقعہ معراج کا بھی ذکر جمیل کچھ دیر ہونا ہے۔